حضرت حاجرہ کے پاس برتن میں تھوڑا سا پانی تھا، وہ پانی بھی ختم ہو گیا تو سخت پیاس محسوس ہوئی، جس کی وجہ سے چھاتی کا دودھ بھی بند ہو گیا۔ بچے کو پیاس لگی تو قریبی پہاڑ پر تلاش کیا اور پھر صفا پر چڑھ گئیں اور کان لگائے کہ شاید کوئی آواز آ جائے یا کوئی انسان نظر آ جائے۔ جب کچھ نہ سنا تو واپس لوٹ آئیں۔ جب واپس آئیں تو اپنے قریبی پہاڑ کو تلاش کیا، حالانکہ آپ کسی پہاڑ پر چڑھنا پسند نہیں کر رہی تھیں، لیکن ایک تھکے مارے انسان کی طرح کوشش میں مصروف تھیں۔ پھر آپ مروہ پر چڑھیں، وہاں بھی کان لگائے کہ کوئی آواز آئے یا کوئی انسان نظر آئے۔ کچھ آواز محسوس ہوئی، جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ خاموش ہو جاؤ۔ اب یقین ہوا کہ کوئی ہے۔ فرمایا، میں نے تیری آواز سن لی ہے، برائے کرم میری مدد کرو، میں اور میرے ساتھ موجود بچہ ہلاک ہو رہے ہیں۔ ایک فرشتہ آیا، اس نے زمزم کی جگہ آ کر پاؤں مارا، ایک چشمہ ابل پڑا۔ حضرت حاجرہ اس پانی کو مشکیزہ میں ڈالنے لگیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی حضرت حاجرہ پر رحم فرمائے، اگر وہ جلدی نہ کرتیں تو زمزم ایک میٹھا چشمہ ہوتا۔ فرشتے نے حضرت حاجرہ سے کہا کہ آپ اہل شہر کے ہاں سے پانی لینے کے بارے میں پریشان نہ ہوں، یہ ایسا چشمہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کے دونوں مہمان پانی پئیں گے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ ان قریب اس بچے کا باپ یہاں پر آئے گا اور پھر یہ دونوں مل کر بیت اللہ کی تعمیر کریں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ وہاں سے قبیلہ بنی جرہم کا ایک قافلہ گزرا جو شام کی طرف جا رہا تھا۔ انہوں نے اس پہاڑ پر پرندے دیکھے، وہ کہنے لگے، یہ پرندے وہ ہیں جو پانی پر چکر لگاتے ہیں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہاں پر کوئی پانی ہے؟ قبیلہ کے دوسرے لوگوں نے جواب دیا کہ ہمیں تو معلوم نہیں۔ پھر وہ خود وہاں گئے، دیکھا کہ ایک عورت ہے، وہ اس کے پاس آئے اور اس سے وہاں ٹھہرنے کی اجازت مانگی۔ اس